الہی کی حدود کراس کر کے طغیان، عصیان، خطا اور لغزشوں کے دلدل کا شکار ہو گیا ہے۔ پچھلے چند خطبوں سے نہج البلاغہ سے ایک خطبہ سے تقویٰ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی تھیں۔ یہ خطبہ نمبر 87، اس میں 2 حصے ہیں اس کے، جس میں پہلے حصے میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے محبوب ترین شخص کون ہے، اس کا ملاک کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، متعارف کرایا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک تو اب دعوتی دی جا سکتی ہے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ جو خطبہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس میں جو تعلیمی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی واضح کرنے کا وقت نہیں ہوتا، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ جتنا دونوں خطبوں کا ملا کر وقت بنتا ہے شاید ایک کلاس کا اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو وہاں اشارہ اس لیے جمعہ کے بعد ایک 20-25 منٹ کا رکھا ہے کہ اس میں اسی خطبے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو اس وقت چونکہ خطبے والی پابندی نہیں ہوتی تو ہم نہج البلاغہ سے اس کے نور سے اپنے آپ کو جتنا اقتباس کر سکتے ہیں، ایک ہفتے میں اگر چند منٹ ہو جائیں اس پر صرف تو انشاءاللہ علی کی خدمت میں جانا علی ولی اللہ پڑھنے والے کا نقصان نہیں ہے۔ اس خطبے کو عرض کیا کہ اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں پڑھیں۔ بارہا جناب امیر نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ عباد اللہ ان من احب اللہ من العباد، اللہ کے بندوں میں سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کی اللہ نے معاونت کی ہے اور وہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی ہوس کے خلاف اس میں طاقت آ گئی ہے۔ یہ ایک میرے جیسوں کے لیے مجمل جملہ تھا کہ کیسے پتہ چلے؟ ہم تو طاقتور اس کو سمجھتے ہیں جس کے مسل بڑے ہوں، جو گوشت زیادہ کھا جاتا ہو، جو پہلوان بڑا ہو، پھر اس کو طاقتور سمجھتے ہیں جو لوگوں کا لوٹ مار کے کھا جائے، نہ اس سے لوگوں کی عزت محفوظ ہو، نہ مال محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو، اس کو ہم طاقتور کہتے ہیں۔ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ کا ہاتھ جس کی پشت پہ ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جن کو لوگ بعید دیکھتے ہیں اس کو قریب دیکھتا ہے، جن میں سے ایک موت ہے۔ اللہ اور امیر المومنین کی نگاہ میں جس شخص کی زندگی بتاتی ہو کہ اس کو موت کوئی یاد نہیں ہے، جتنا یہ نقصان میں جا رہا ہے نا لمحہ لمحہ، آپ ایک دن اس کو تجربہ کریں۔ اور معصومین نے فرمایا ہے کہ جنازوں میں گیا کریں، ضرور گیا کریں، اور جنازے کے آداب بیان کیے ہیں۔ قبرستان میں گیا کریں اور ضرور گیا کریں۔
اور قبرستان جانے کے آداب بیان کیے ہیں۔ اگر قبرستان والے کالج اور یونیورسٹی سے انسان پڑھ لے، یہ بہت بابصیرت ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹیاں ہمیں جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے نوکر بنانے کے، ملازم بنانے کے، ایک اچھا، آج کل تو مشینری آ گئی ہے، بہت سارے کام جو پہلے انسان کرتا تھا، فنی کام تھا، وہ اب وہ انسانی شکل کا کیا کہتے ہیں، وہ بنا لیے ہیں ترقی یافتہ ممالک نے کہ کر رہے ہیں۔ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو ایک مشینری ہے، یہ تو ایک آلہ ہے جو ہماری یونیورسٹی ہمیں دے رہی ہیں۔ قبرستان سے جو عبرت حاصل کر کے آئے اور جنازے سے، یہ قبرستان اور جنازے پر عبرت کی نگاہ ڈالنا، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، تحول آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، رخ مڑ جاتا ہے انسان کا۔ فرمایا اور ہون الشدید، جو کام سخت ہے نا عام افراد کے لیے، کائل ہیں، سست ہیں، کم چور ہیں، تن پرست ہیں، نہیں کرتے، وہ اس شخص کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کی اب چھوٹا سا مورد کہ اب جناب امیر نے عرض کیا نا، فرمایا کہ بعید کو قریب دیکھتا ہے، شدید کو ہون یعنی بہت آسان دیکھتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عروج تو دیکھنا ہو نہج البلاغہ کی تفسیر اور قرآن کی تفسیر میں، تو وہ کربلا ہے۔ ہون الشدید، اس کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہو کہ کیسے ایک انسان زندگی کے سخت ترین اور شدید ترین حوادث کو بالکل اس کے نزدیک آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا۔ یہ جو کربلا کی ایک زیارت 1000 حج مقبولہ سے افضل معصوم نے فرمایا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ٹریول کر کے آ جائیں۔ وہاں کربلا کی سرزمین میں جا کر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہاں ایک فخر انسانیت، فخر خلیل، فخر ابراہیم گزرا ہے، جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تیر سے ذبح ہو کے تڑپ رہا تھا، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا ہون علیہ لأنہ بنظرک، میرے اللہ اس کو بھی اس لیے برداشت کر رہا ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن عام جو جوان ہیں یا بزرگ ہیں، نماز پڑھنا قرآن مجید نے خود کہا کہ سخت ہے۔ یہ کیوں سخت ہے؟ چونکہ اللہ کی معاونت نہیں ہے اس بندے کے ساتھ۔ آپ اسی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، بلکہ بعض کے لیے نماز کا نہ پڑھنا یہ بہت شکنجہ ہے ان کے لیے۔ دیکھے گئے ہیں ایسے افراد جن کی ایک نماز تہجد قضا ہوئی ہے، ایسے جیسے کسی پنچھی کو تیر لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے ذبح ہوا پرندہ تڑپتا ہے، اس طرح تڑپے ہیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ایسا شخص دیکھا ہے
جس کی لیٹ ہوئی ہے نماز تہجد اور دھاڑے مار کے رویا ہے، اور ادھر یعنی وہ بھی افراد ہیں جن کی زندگی گزر گئی ہے، پتہ بھی ہے کہ نماز تہجد میں بہت سارے اسرار اور قرب خدا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر وہی ہندوستانی دین ہی رکھنا ہو کہ یعنی نماز اور عبادات اور خدا پرستی اس لیے ہے کہ دکان اچھی چلے اور پیسہ زیادہ آئے، تو امام فرما رہے ہیں، بابوں سے تو آپ پوچھتے ہیں رزق میں گشائش کے لیے کیا کروں، جعفری ہو تو جعفر صادق سے پوچھو، شیعہ ہو تو اپنے امام سے پوچھو۔ وہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو نماز تہجد پڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر میں فقر ہے، نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں آگے چل کر اس خطبے میں جو ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ حتیٰ انسان جہاں پہنچتا ہے کہ یہ بن جاتا ہے مصابیح الہدا، یعنی یہ خود پھر اپنے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی برکات، اس کا نور، اس کی ہدایت اس سے متعدی ہو کر، اس سے کراس کر کے یہ آفتاب ہدایت بن جاتا ہے، یہ روشنی کا چراغ بن جاتا ہے، یہ جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہاں سے بھولے پسروں کو راستے ملتے جاتے ہیں۔ یہ افراد بھی شیعہ میں ہیں، میں ایک شخصیت کا نام لیا تھا چند خطبوں میں، سرگودا کی سرزمین میں ایک پیر فضل شاہ صاحب تھے جن کا وصیت سی بڑی سختی سے کہ میری قبر آپ نے پختہ نہیں بنانی، چونکہ وہ جس دور میں تھے اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اور ان کی کرامات اتنی تھی، ہندو لوگ سکھ وہ ان کی پوجا کرنے کی کوشش کرتے تھے اس وقت، وہ کہتے تھے کہ یہ انسان یعنی جو ابھی ایک آدھ افراد ان کی جنہوں نے دیکھے ہوئے تھے اکثر اب وفات پا گئے، ان کے جو ساتھی تھے، ایک جملے سے صرف ایک جملہ، گھنٹے کی مجلس نہیں، ایک مشہور سردار جس نے اپنے گھر میں نکاح والی عورت کسی کی رکھی ہوئی تھی، سردار کو تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوتا ہے، غریبوں کے لیے دین ہوتا ہے، اور لوگ ڈرتے تھے، خوشامد بھی کرتے تھے، اور پیر صاحب کبھی گناہ گار کو اس کی طرف دیکھ کر محفل میں نہیں کہتے تھے کہ تو برا ہے۔ ان کا تبلیغ کا انداز ہی یہ تھا کہ اگر شرازی صاحب سے بات کرنی ہے نا، ان کو کوئی تذکر دینا ہے کہ آپ میں یہ، تو وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے حیدر زیدی صاحب کی طرف منہ کر کے بات کرتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس دن انہوں نے اس سردار کو، لوگ ڈر رہے تھے کہ شاہ صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا سردار ہے اور کتنا سخت ہے، لوگوں کو لٹا لٹا کے مارتا ہے۔ اس نے سلام کیا، اس نے قبلہ صاحب نے کہا کہ بیٹھنا نہیں، اس نے کہا ناشتہ کرنا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کی جو کنیز ہے وہ ناشتہ بنا کے بیٹھی ہے۔ ادھر مردار پڑا تھا، آج کل تو مردار آپ کا شوارما بن جاتا ہے، جو حرام ہو جاتے ہیں نا، جانور مر جاتے ہیں نا، جو ذبح نہیں ہوتے، وہ سارے یہ
میکڈونلڈ پہ جو آپ جاتے ہیں نا کھاتے ہیں یہ وہی مری ہوئی مرغیاں اور حرام. اس وقت لوگ پھینکتے تھے, ہم بھی دیکھتے تھے وہ مردے کھانے والے پرندے اور وہ سارے ہوتے تھے. بہرحال گائے تھی یا بھینس تھی مردار, کتے کھا رہے تھے. شاہ صاحب نے کہا ناشتہ کرنا ہے تو وہ آگے ناشتہ پڑے ہے, جاؤ کرو. اب لوگ ڈرے. اس نے کہا شاہ جی کیا کہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. کہا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتا, ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. کہا وہ جس کا شوہر زندہ ہے اور اس کو آپ کا بیوی آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کے ہاتھوں سے پکا ہوا ناشتہ یہی مردار ہے جو کتے کھا رہے ہیں, یہ کھا لے یا وہ کھا لے. کبھی انہوں نے سخت بات نہیں کی تھی ان کی, اور لوگ ڈرے کہ آج انہوں نے کیا کر دیا کہ ہوگا کیا. کہتے ہیں وہ شخص پہنچا گھر میں اور اسی طرح ناشتہ تیار تھا, اس نے دسترخوان لگا ہوا تھا, وہ بلایا اس نے کہا کہ مجھ سے جو کچھ لکھوانا ہے میری زمین جائیداد سے وہ لکھوا لے, تو کہ تیری زندگی برباد میں نے کی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے, اور اب میرے ساتھ بولنا نہیں ہے, اب میرے سامنے حجاب کے بغیر نہ آنا. اچھا وہ جس طرح پہلے تھا روٹین تھی, اس نے کہا کہ جس طرح لاڈ ہوتے ہیں محبوب اور محب کے, تو اس نے یہی سمجھا کہ شاید مذاق کر رہے ہیں اور کوئی. تو دوسری تیسری مرتبہ نے اس نے کہا کہ کیا پاگلوں والی باتیں شروع کر دی ہیں. اور جب وہ آئی نا اور اس نے رخ موڑ لیا, انہوں نے کہا میں نے مذاق نہیں کیا, اس کے بعد میرا تجھے دیکھنا حرام ہے. دے دی تھی جتنی پراپرٹی اس کو چاہیے تھی, اور باقی جو پراپرٹی تھی اس کا بہت بڑا, اس کلچر میں دارا کہتے ہیں جہاں مہمان آتے ہیں, بعض اوقات ایکڑ ایکڑ زمین میں بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے گاؤں میں. وہ اسی دن اس نے کہا تھا کہ یہ وہ مدرسہ ابھی مدرسہ ہے دیوال میں. جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ شخص پھر خارجہ عن صفت العما و مشارکت اہل الہوا. جب اللہ کا اس کی پشت پہ ہاتھ آتا ہے نا, جو نشانیاں ہیں اندھا پان اس کا ختم ہو جاتا ہے. ہم اندھا اس کو کہتے ہیں جس کو یہ دیواریں نظر نہیں آتی. قرآن اور امیر المومنین اس کو اندھا نہیں کہتے, یہ اندھا نہیں ہے, یہ ایک نقص ہے بدنی. بہت سارے آنکھوں سے نابینے ہیں اور وہ بصیرت عطا کی ہے اللہ نے ان کو. آیت اللہ مصباح فرما رہے تھے کہ تہران میں ایک مشہور مدرسہ تھا, نابینا تھا طالب علم. وہ کئی دفعہ طالب علموں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا اور رات کو آدھی رات کے بعد اٹھ کے قرآن مجید کھول کے ناظرہ پڑھتا تھا دیکھ کے. اور یہ طالب علموں نے دیکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا رات کو, جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو جیسے یہ لائٹ نہیں ہوتی آج کل, پڑھ رہا ہوتا تھا نبینا آدمی. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیا انہونی باتیں. یہ ابھی مجتہدین ابھی جو زندہ ہیں انہوں نے ٹیسٹ لیا, ایک آدمی ان پڑھ
میں نے کہا نا کہ تعلیم یہ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے. آکر بلائی اس کا پہلے بھی تذکر کیا تھا، ان پڑھ شخص تھا، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا لگانے والا، پلہ دار تھا. ایک امام زادے کے پاس سے گزرتا تھا گھر جاتے ہوئے، وہاں رک کے نماز پڑھتا ہوتا تھکتا ہوا، لوگوں کو دیکھتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے، اور اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ یہ تو اللہ سے ہم کلام ہے قرآن کے ذریعے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہے. ایک لمحے میں پورے قرآن مجید کو پڑھنے پر قادر ہو گیا. ہلچل مچ گئی کہ یہ تو الف بے نہیں پڑھ سکتا، قاعدہ ان کو دیں تو یہ باقاعدہ اس وقت اور مراجع نے بھی ابھی نقل کیا ہے، آغا نوری ہمدانی نے بھی ان کو دیکھا ہے، مکارم شرازی نے بھی. اس وقت آغا بروجردی کا دور تھا، اس کے پاس لے آئے کہ لوگ ہوتے ہیں نا شعبدہ باز، اپنے گرد لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی اپنی پارٹی نہ بنا لے چالاکی سے. لے آئے ان کے پاس کہ ان کو دیکھیں کہ ان کو واقعاً قرآن مجید انہوں نے سنا. اس طرح قاری بھی نہیں پڑھتے تھے جس طرح وہ پڑھتا تھا. اچھا انہوں نے بھائی ان پڑھ کیسے، ان کے سامنے کہتے ہیں فقہ کی کتاب پڑھی تھی، فقہ احکام کی کتاب جیسے توضیح ہوتی ہے اس طرح بڑی فقہ کی کتاب پڑھی تھی، وہ بھی عربی تھی، قرآن مجید بھی عربی ہے. انہوں نے وہ اٹھا کے سامنے رکھی، بھائی یہ پڑھو. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں آتی. اس فقہ کی کتاب کے صفحے کے وسط میں ایک آیت کوڈ کی ہوئی تھی، مصنف نے ایک آیت لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، یہ باقی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے. بروجردی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لکھا ہوا تو وہ بھی عربی میں ہے، یہ بھی عربی میں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اوپر نیچے یہ قرآن نہیں یہ قرآن ہے؟ کہا اس سے لائٹ نکل رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر آ رہی ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن مجید اور تعلیمات اہل بیت کے سائے میں اپنی زندگیوں کو گناہ کے برے اثرات سے محفوظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب
وعلی سیدۃ نساء العالمین و بضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہم وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و صبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین و قرۃ عین الناظرین و محمد ابن علی الباقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق الامین و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا و بجمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ و ساحل مخرجہ وَاقْحُلْ نَاظِرَنَا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ تقوی جو بصیرت مل جائے تو ہمیں علم ہو جائے گا. جنت اور جہنم میرے بھائی اور بزرگوں بچوں کو سمجھانے کے لیے وہی بات اور طرح کی جاتی ہے اور بڑے کو سمجھانے کے لیے اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں. جنت اور جہنم انسان اپنی یہاں بنا رہا ہے. یہاں جو انسان بنا ہے اس نے چونکہ ابدی رہنا ہے. جو انسان بن گیا ہے یہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے یہ اپنی ابدی زندگی میں آسائشوں میں منتقل ہو گیا ہے. اور جس کی یہاں زندگی ناکام ہے جس کو گناہوں نے برباد کر دیا ہے اس کی آگے ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں نہ کوئی قرار ہے نہ کوئی چین ہے نہ کوئی سکون ہے نہ اس کی مدت ختم ہونی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ یہ عرض کیا. اب وقت ختم ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا ایسا شروع ہوتا ہے جہاں مبغوض ترین بندوں کی علامات کہ اللہ کے نزدیک سب سے جس پر اللہ غضبناک ہے اللہ کا غیظ و غضب جس کے شامل حال ہے وہ کون ہے. وقت کم ہے. وہاں فرمایا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا جو دل حرم خدا ہے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بے تقوائی کی وجہ سے اس دل میں شیطان گھس جاتا ہے. وہاں جناب امیر کی یہ تعبیر ہے کہ فرخا دبا دبیب کہتے ہیں رینگ کے چلنا. وہاں مراد یہ ہے کہ بعض پرندے ہیں جو زمین پر انڈے دیتے ہیں اپنے سینے کے ساتھ نہ ایسے رگڑ کر پہلے زمین ہم درست کرتے ہیں وہاں انڈے دینے کے لیے. ابلیس اس عرش الرحمن قلب انسان اس کے اندر ابلیس چلا جاتا ہے. وہاں وہ جا کر اپنی جگہ بناتا ہے. پھر شیطان علی کہہ رہے ہیں شیطان اس انسان کے دل میں انڈے دیتا ہے بچے نکالتا ہے. جناب امیر کے لفظ ہیں کہ پھر یہ شخص ظاہراً لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے لیکن یہ نہیں بول رہا ہوتا شیطان بول رہا ہوتا ہے اس کی زبان پر. یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کی آنکھ سے ابلیس دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں بہت دقیق مسائل ہیں. یہ اگر نہج البلاغہ میں آیا ہے تو علوم غریبہ میں جنات کا ویسے تو آپ جاتے ہیں نا بابوں کے پاس یہ نہج البلاغہ کے جن ہیں. جن زدہ اگر دیکھنا ہے تو وہ لڑکی اور لڑکا نہیں ہے جن کی شادی پسند کی نہیں ہوتی اور بابا ان کے جن نکال لیتا ہے.
یہ جن جناب امیر کہہ رہے ہیں ہو جاتا ہے بے تقوائی کی وجہ سے. پھر اس کا بولنا ابلیس کا بولنا ہے، اس کا چلنا ابلیس کا چلنا ہے. یہ مجسم شیطان ہے ہمارے معاشرے کا جو اس وقت حال ہے. اب کبھی وقت نکالا کریں آپ سوچنے کے لیے نا. تھوڑا سا معصومین نے فرمایا واللہ یہ 2 ہفتے پہلے ضلع مظفر گڑھ میں تحصیل علی پور میں ایک بچے نے خودکشی کی ہے، جلایا، خود سوزی کی ہے. وہاں میں رہا ہوں، جاننے والے ہیں. اس کے حالات جب معلوم ہوئے ہیں، کتنے شیاطین رہتے ہیں جو آپ کے جوان نسل کو دبوچ رہے ہیں. ان کے پنجے اب بہت قوی ہو گئے، مضبوط ہو گئے. اس ترقی یافتہ دور نے جن کے گھر میں اولاد ہے بہت ڈرے ہیں، بہت اللہ کے سے پناہ میں رہے ہیں. وہ شکار ہوا ہے غلط دوستیوں کا. اور چچا تھا اس کا، اس نے وہ ظاہر تھوڑی اس کو تندی بھی ہوگی، اس نے جھڑکا ہوگا اس کو. اب جلا ہوا ہے پورا اور کہہ رہا ہے آؤ چچا مجھے لے جاؤ، اب آ جا. یعنی جل گیا ہے، لیکن وہ جو شیطانوں نے اس کو جہاں تک پہنچا دیا ہے وہ ابھی تک زائل نہیں ہوا ہے. بہت ساری اور مناسبات تھیں جن کو ذکر کرنا تھا، اب وقت خطبے کا ختم ہے. آگے آج 26 ذی القعدہ ہے اور ظاہر 4 دن ہیں یا 3 دن یہ مہینہ ہے. اس کے آگے ذی الحج شروع ہو جا رہا ہے جو محرم مہینوں میں سے ہے. بہت مقدس مہینہ ہے. اس کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بہت ثواب ہے. اور جو جن کو توفیق ہے، ایک نماز ہے. معصوم نے فرمایا اگر آپ جو حج پر حاجی گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ معصوم کہہ رہے ہیں اگر حج میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ایک 2 رکعت نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ اور اس کے بعد ایک آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ. وہ اگر آتی نہ ہو آیت تو زبانی نہ آتی ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اگر پہلے 10 پہلا عشرہ جو ہے مغربین کی نماز کے درمیان یہ 2 رکعت نماز پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایسے سمجھیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن آپ حاجیوں کے ساتھ حج بھی انجام دے رہے ہیں. اور اس مہینے کی آخری 29 تاریخ کو روایات کے مطابق شہادت ہے ہمارے نویں امام کی، جو زہرا کے گھر میں جتنے شہداء ہیں نا سب سے کم عمر والا شہید جن کو 25 سال کی عمر میں زہر ملی ہے. اپنے بچوں کو اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا، اس کی تعلیم دے محفوظ ہو جائیں گے بہت سارے. کبھی سوچا کریں اللہ نہ کرے کسی کو زہر ملے، بہت شدید ہے، شاید کٹ جانے سے مشکل موت ہوتی ہے جس کو زہر دے دی جائے.
اور یہ دوسرا مظلوم امام ہے جو گھر میں محفوظ نہیں تھے. جس طرح امام مجتبیٰ کو ان کی زوجہ نے زہر دی تھی، ان کو ام الفضل بنت مامون اس نے زہر دی تھی وطن سے دور. جب زہر ملتی ہے نا تو ڈاکٹروں سے پوچھنا اس انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے. کہتے ہیں اس نے کمرہ بند کر دیا. امام تڑپتے بھی تھے اور پانی مانگتے تھے کہ میرا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. اس ملعونہ نے باہر عورتیں بلا کر شور کیا تاکہ امام کی آواز گلی تک نہ پہنچے. دوسرے ائمہ کو بھی، امام مجتبیٰ کو بھی زہر ملی تھی، لیکن جب زہر ملی ہوئی تھی تو کہیں سے زینب تھیں، کہیں سے ام کلثوم تھیں، کہیں سے عباس اور حسین جیسے بھائی تھے. لیکن یہ امام تڑپ تڑپ کر خدا کو جان دی. اور پھر چند جنازے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بے گور و کفن بہت ساری دیر پڑے رہے. اس ملعونہ نے امام کی شہادت کے بعد امام کی لاش کو چھت پہ رکھ دیا. کہتے ہیں جب گلی سے کوئی شخص گزرے تو کچھ کبوتر تھے جو اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیے ہوئے تھے. جب آئے تو زہرا کے لال کی لاش تھی. میں کہتا ہوں امام جواد تو بڑا مظلوم ہے، غربت میں تیری شہادت ہوئی.